بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بہ منزل کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جو ایپیسوڈ پاکستان منزل بہ منزل کا پیش کیا جا رہا ہے وہ 170واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو اپریل 1961 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اپریل 1961 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ کراچی میں امریکی سفارت خانے کا افتتاح ہوا۔ 18 اپریل 1961 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ پر واقع امریکی سفارت خانے کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں امریکی سفیر ولیم براؤن بھی کے علاوہ متعدد سفارتکاروں نے شرکت کی۔ امریکی سفارت خانے کی اس عمارت کا ڈیزائن امریکہ کے معروف آرکیٹیکٹ رچرڈ جے نیوٹرا نے تیار کیا تھا۔ اس کا سنگ بنیاد 9 ستمبر 1959 کو رکھا گیا تھا، اور اس کا افتتاح جو ہے وہ 18 اپریل 1961 کو ہوا۔ اپریل 1961 کا اور دوسرا مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس مہینے میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 12 اپریل 1961 کو حکومت پاکستان نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی قائم کی، جس کا مقصد عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اور دوسرے اسلامی تہواروں کے انعقاد کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس میں ممتاز عالم دین شامل تھے۔ یہ کمیٹی مشرقی اور مغربی پاکستان میں چاند نظر آنے یا نہ آنے کے متعلق فیصلہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں کے وساطت سے کرے گی۔ آزاد کشمیر میں ایبڈا کے قانون کا نفاذ۔ ایوب خان کی فوجی حکومت اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہے اور قابل اور محسن اور مخلص سیاستدانوں کو نااہل قرار دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ 13 اپریل 1961 کو آزاد کشمیر میں بھی سیاستدانوں کو نااہل قرار دینے کے لیے ایبڈا کا قانون بنایا گیا، EBDA کے نام سے۔ وہ ہمارا جو تھا پاکستان میں جو قانون تھا وہ ایبڈو قانون تھا، ABDO، یہ EBDA قانون بنایا گیا۔ یہ قانون پاکستان میں نافذ بدنام زمانہ ایبڈو کی طرز پر تشکیل دیا گیا تھا۔ ایبڈو کے تحت ہر اس شخص نے جس نے قیام آزاد کشمیر کے بعد 15 اکتوبر 1958 تک آزاد کشمیر کے کسی بھی سرکاری عہدے پر کام کیا ہو، لازمی قرار دیا گیا کہ اگر وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کا خواہش مند ہے تو ایبڈا کے ٹریبونل کے سامنے پیش ہو کر اپنی بریت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔ ایبڈا کے ایک رکنی ٹریبونل کا سربراہ ریٹائرڈ سیشن جج عبداللطیف شاہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ 1 اپریل 1961 کو قومی انعامی بانڈز کے پہلے 7 سلسلوں کی قراردادی منعقد ہوئی۔ 5 اپریل 1961 کو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر آغا عبدالحمید نے کورنگی میں تیل صاف کرنے کا کارخانے کی تعمیر کا افتتاح کیا، یعنی جو اسے کہ آئل ریفائنری کہتے ہیں۔ 7 اپریل 1961 کو وزیر مواصلات FM خان نے راولپنڈی میں محکمہ ڈاک اور تار کے ریڈیو ٹرانسمیشن اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا۔ 16 اپریل 1961 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کانگو کے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ یہ پاکستان کا ایک بڑا سفارتی کامیابی تھی، سفارتی پتہ تھی کہ پاکستان کی بات سنی گئی اور پاکستان کی بات قبول کی گئی۔ 20 اپریل 1961 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے کراچی میں داؤد فاؤنڈیشن کا افتتاح کیا۔ 22 اپریل 1961 کو حکومت پاکستان نے فلمی صنعت میں اداکاری اور فنی شعبوں میں نمایاں کارکردگی 12 صدارتی ایوارڈ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ 23 اپریل 1961 کو اسلام آباد کی تعمیر کا کام شروع ہوا آخرکار، اور ظاہر کراچی سے آہستہ آہستہ وہ کیپٹل پہلے راولپنڈی شفٹ ہوا اور پھر اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ 24 اپریل 1961 کو گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان نے لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کا افتتاح کیا۔ 26 اپریل 1961 کو احمد داؤد کو پروگریسو پیپرز کی حصص کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے۔ یہ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آئلی قوانین کا اثر پاکستان کے اوپر پڑنے لگا، اور جس قدم نے پاکستان کی فیملی لائف کا یعنی جو کہتے ہیں نا کہ اسکیلٹن ڈسٹرائے کیا ہے، جس کا ختم کیا ہے، وہ یہ فیملی آرڈیننس ہے۔ اس سے
جو جو نیچرل اسلامی ایک مساوات تھی شوہر اور بیوی کے درمیان میں، وہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں وہ تو مساوات اور وہ عدل، وہ اطمینان، وہ سکون، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور آہستہ آہستہ پاکستان کے معاملات میں اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئیں، جس میں سے یہ جو سب سے بڑی خرابی جو ہے یہ فیملی آرڈیننس کا قیام ہے، اور اس نے پاکستان کی نئی نسل میں اور جو موجودہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے یہ آرڈیننس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو عقل نہیں تھی کہ یہ آرڈیننس نافذ کرتے ہیں، آئلی قوانین نافذ کرتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کی تمام جو سو کالڈ جدید حکومتیں ہیں، جس میں ترکی، مصر، تیونس وغیرہ شامل ہیں، وہ سب اسی سلسلے میں لگے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کا جو پیغام تھا، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا تھا، جو اللہ کے رسول نے اور قرآن میں جو واقعات جو دی گئی وہ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا ہے؟ آپ کی عقل کہاں تک کام کرتی ہے؟ اللہ کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری رگ و پے کو جانتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے یا آپ جاننے والے ہیں بہتر؟ اور آج یہی ہے کہ ترکی ہے، ایجپٹ ہے اور تیونس، اور ان سب میں حال برا ہے، ظاہر ہے تمام فیملی نظام کا اور آئلی نظام کا جو ہے شیرازہ بکھر چکا ہے، اور ہر عورت جو ہے اپنے شوہر کو لے کر وہ ماں باپ سے الگ ہو کر اپنا جہاں خود آباد کر رہی ہے، اور اس فیبرک کو جو کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء نے اور ہمارے قیمتی لوگوں نے بنایا تھا، اس کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔